کفار مکہ نے ایک اعلان لگا دیا کیا کہ جو کوئی بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. اچھا 100 اونٹ اس زمانے میں کتنی رقم کی ہوگی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. 100 اونٹوں کا انعام انہوں نے رکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أحلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. معزز سامعین الکرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور سامنے بیٹھے میرے بھائیوں اور اپنے گھروں میں پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں اس بات کو اس اسٹیج سے آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے ایک پروگرام کو کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. پنڈال لگائے جاتے ہیں، اسٹیج سجایا جاتا ہے، لائٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ایک جلسہ کرنے والا یہ تمام کام کرتا ہے. کیوں؟ امت تک کوئی پیغام پہنچے، امت تک دین کی کوئی بات پہنچے، امت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہنچے، امت تک قرآن کی تعلیمات میں سے کوئی بھی ایک تعلیم امت تک پہنچے. اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انسان اس پروگرام کو باضابطہ اس کو سجاتا ہے، تیار کرتا ہے، اس کا شیڈیول بناتا ہے. لیکن ہم کیسے ہیں کہ سجی سجائی بات اگر کوئی ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے ہم اسے سننا نہیں چاہتا. ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں جنہوں نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گھر سے بے گھر کیے گئے. مکہ المکرمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے معزز، سب سے پیارا شہر تھا، آپ صلی اللہ علیہ
دین کو پھیلانے کے لیے۔ آج جب یہ دین ہمارے سامنے موجود ہے، جب کوئی ہمارے سامنے اس دین کو پیش کرتا ہے، لیکن ہم کیسے امتی ہیں، ہم اس کو سننا نہیں چاہتے۔ آج آپ اسی مجلس کو دیکھ لیجئے، یہ ننھے ننھے بچے تو موجود ہیں، لیکن ان کے ابا اپنے کاموں میں مشغول ہیں، دین کی بات سننا نہیں چاہتے۔ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ارے گھر تک آواز تو آ ہی جائے گی، اپنے گھر سے بیٹھ کر سن لیں گے۔ میرے بھائیوں، مجلس ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، یہاں پر بیٹھ کر جو بات سنی جائے، یہاں پر کوئی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی نظر میں بہت پیارا ہو سکتا ہے، اللہ کو محبوب ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس بندے کی یا اس بچے کی ایک وقت ایک حیثیت ہو سکتی ہے۔ ہم ایسی مجلس کو اگنور کرتے ہیں، کتنے افسوس کی بات۔ اسی لیے جو حضرات ابھی بھی میری باتوں کو سن کر چائے کی دکان پر یا پھر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ایسی مجلس آپ کو بار بار نہیں ملے گی۔ آپ یہاں پر آئے، یہاں پر دین، حدیث اور قرآن کی بات آپ کے سامنے سنائی جائے گی۔ آج کہیں پر کوئی ناچنے والی اگر ناچنے لگ جاتی ہے، ہمارے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے پیسے لٹانے پر لگ جاتے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ مجلس کون سی ہے اور وہ مجلس کون سی ہے۔ دونوں مجلس میں فرق ہے نا، انتر ہے نا۔ آج ہمارے مسلمانوں کی بے حسی کا عالم کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے شادی بیاہ کے جتنے مواقع آتے ہیں، کتنی رسومات کے اندر ہمارے مسلمان بھائی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر مسجد سے، ہر جلسے سے یہ پیغام بار بار دیا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ سارے رسم و رواج یہ انگریزوں کے دیے ہوئے ہیں، یہ انگریزوں کے دیے ہوئے ہیں، اب بھی ان سے باز آ جاؤ۔ لیکن مسلمان دن بدن اس پر بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ خیر میرے دوستو، میرا یہ موضوع نہیں تھا، یہ تو اتنی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ جو حضرات اپنے اپنے گھروں پر ہیں وہ اس مجلس کی قدر کو جانیں۔ اللہ کی نظر میں یہ مجلس بہت مقبول ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے ان بچوں کے لیے اپنا پر بچھا کر۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، میں نے قرآن مقدس کی یہ آیت بھی پڑھی آپ کے سامنے، کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ ایک قرآن کی آیت ہے۔ دوسری میں نے وہ آیت پڑھی، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ضرور دے گا۔ آج کل آپ دیکھیے ہر بات پر انسان جھوٹ بولتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے۔ ایک انسان ڈبل فاٹک میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، کوئی اس کا دوست اسے فون کرتا ہے کہ بھائی کہاں ہو؟ میاں ابھی تو میں اپنے گھر پر بیٹھا ہوں، اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک انسان کسی شادی میں مشغول ہے، کوئی اس کو فون کرتا ہے کہ آپ کہاں ہو؟ یہ جو جھوٹ بولنے والی مشین ہمارے پاس ہے نا، جسے ہم موبائل کہتے ہیں، انسان کیا سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی 3 نشانی ہے۔ کتنی؟ منافق کی 3 نشانی ہے۔ اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ ہی بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔
وَإِذَا دُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت۔ ہم اور آپ اس حدیث کو جو سن رہے ہیں، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو منافق کی تین نشانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورۃ البقرہ کو نازل فرمایا تو سورۃ البقرہ کے شروع میں تین کیٹیگری کے لوگوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلے ھدی للمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی صفات بیان فرمائی۔ کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہو گئی۔ آگے چلیے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، دوسری کیٹیگری کیا؟ دوسرے ان لوگوں کی اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کیا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو جنہوں نے کفر اختیار کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب تھا۔ ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا، ایمان والے جنت میں، کفر اختیار کرنے والے جہنم میں۔ آگے ایک کیٹیگری اللہ رب العزت نے اور کہا کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اس کیٹیگری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا۔ کس کا؟ منافقین کا، کہ منافق بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ ایمان والے کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میاں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ کافر کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آدھا دیگر آدھا بطور، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ تذبذب میں پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ ادھر جائے یا ادھر جائے، ایمان والوں کے ساتھ جائے، کفر کرنے والوں کے ساتھ جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ اعتقادی طور پر منافق تھے، یعنی ان کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ ایمان والوں کے جیسے صورت بناتے تھے۔ لیکن آج جو میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں، یہ اعتقادی منافق کی بحث نہیں ہے، یہ عملی طور پر منافق کی بحث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو تین نشانی بیان فرمائی، یہ عملی طور پر منافق ہے کہ بولے گا کچھ اور، کرے گا کچھ اور۔ ہم نے کلمہ پڑھانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کلمے کا تقاضا اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو آپ یہ سوچئے کہ کہیں ہم اس حدیث کے وعید میں داخل تو نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اذا حدث کذب، کہ جب بولے گا تو جھوٹ ہی بولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کی تعریف بیان فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ اور سچائی کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر جلوہ گر ہوئے اور تمام قبیلے والوں کو بلایا کہ اے لوگوں، اے قریش کے چودھریوں، ہمارے قریب آؤ۔ سارے چودھری، سارے قریش کے لوگ قریب آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کیا کہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ محمد نے 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، بتاؤ تم نے میری زندگی کو کیسا پایا؟ مجھے
اسے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تمام کفار مکہ جو ایمان نہیں لائے تھے سب نے کیا جواب دیا کہ ہم تو آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے ہی نہیں، اے محمد آج سے سچا آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ آپ کو صادق کا لقب بھی کفار مکہ نے دیا اور امین کا لقب بھی کفار مکہ نے دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو امتی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے 40 سال کا عرصہ آپ نے کفار مکہ کے درمیان میں گزارا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ لیکن آج ہم 100 روپے 200 روپے 300 روپے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ بتائیے اگر میری بات غلط ہو تو آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ نہیں؟ اب آپ صحابہ کرام کی بات بتاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہجرت کے ارادے سے نکلے۔ کفار مکہ نے ایک اعلان لگا دیا، کیا کہ جو کوئی بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ اچھا 100 اونٹ اس زمانے میں کتنی رقم کی ہوگی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 100 اونٹوں کا انعام انہوں نے رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک صاحب جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے، انہوں نے فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر یہ جو تمہارے ساتھ شخص ہے یہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ھذا رجل یہدی الی السبیل، یہ ایسا آدمی ہے جو مجھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں بھی جھوٹ نہیں بولا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بات کو اس اعتبار سے ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ بتا رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جنت کا راستہ مراد دیا۔ سلف صالحین کی زندگی کو دیکھ لیجیے، ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب السمجھ میں ایک واقعے کو ذکر کیا۔ ربعی بن خراش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، اور حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ سبھی حضرات بخوبی جانتے ہوں گے کہ بڑا ظالم آدمی تھا، سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کیا، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا۔ حجاج بن یوسف نے ربعی بن خراش کے بیٹوں کے لیے قتل کا فیصلہ فرما دیا کہ ان کے بیٹوں کو پکڑ کر لاؤ، انہیں قتل کر دو۔ حضرت ربعی بن خراش رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اب ان کے دونوں بیٹے وہ ہوش ہو گئے، چھپ گئے۔ حجاج بن یوسف کے جو خادم تھے وہ گئے، جا کر ڈھونڈا، ان کے دونوں بیٹے ملے نہیں۔ آ کر بادشاہ کے سامنے عرض کیا کہ جناب ان کے دونوں بیٹے تو ہے ہی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ان کے جو ابا ہے نا ربعی بن خراش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب ان کے ابا کو بلا کر لاؤ، وہ خود بتائیں گے کہ ان کے بیٹے کہاں ہیں۔ اب حضرت ربعی بن خراش رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج بن یوسف کے دربار میں بلایا گیا۔ حجاج بن یوسف کا دربار لگا ہوا ہے، ربعی بن خراش رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ اے ربعی ذرا بتاؤ کہ تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ ربعی بن خراش رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑے ہی اطمینان کے ساتھ بتا دیا کہ میرے دونوں بیٹے فلاں جگہ پر فلاں گھر میں چھپے ہوئے۔ اب انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا تو جا کر ان کے دونوں بیٹے کو پایا، وہاں سے ان کو دونوں بیٹوں کو اٹھا کر ان کے سامنے لے آئے، دری بچھا دی گئی، قتل کا پورا انتظام کر دیا گیا۔ اب چھری چلانے ہی والے تھے، حجاج بن یوسف کہنے لگا رک جاؤ، اور نگاہ بن ہلاش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ذرا بتاؤ کہ اگر تم جھوٹ بول دیتے تو تمہارے دونوں بیٹوں کی جان بچ جاتی، لیکن کیسے باپ ہو، جھوٹ نہیں بولے، سچ بتا دیا، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر حجاج بن یوسف کا ہاتھ لگ گیا تو وہ بچے گا نہیں، مارا جائے گا۔ میرے دوستو، اس واقعے کو بیان کر کے بس ایک ہی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے سلف نے اپنی گردنیں کٹا دی لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت بن ہلاش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے پوری زندگی اپنی بتا دی، آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اپنے بیٹوں کے لیے جھوٹ بول جاؤں، اللہ سے نافرمانی کر جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی نافرمانی کر جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں، یہ تو گوارا ہے کہ میرے دونوں بیٹے سچائی پر قربان ہو۔ آج آپ دیکھیے، اپنے معاشرے کو دیکھیے اور اس واقعے کو اپنی نظر میں رکھیے، آج کیا حالات ہے۔ آج ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، خدا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اور اس کا انجام کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری میں وہ حدیث موجود ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ غور سے سنیے گا اس واقعے کو اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے گا اور اپنے دماغ سے سوچیے گا کہ ہم کتنے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یہ تو معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ گھوم کر بیٹھتے جیسے آج کل کے امام بھی بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر بیٹھتے اور صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، وہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی نے بھی خواب نہیں دیکھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں بتلاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور مجھے لے کر گئے، بڑی اچھی جگہ پر لے کر گئے۔ پھر وہاں سے آگے چلے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخیں ہیں، وہ اس بندے کے منہ میں ڈالتا ہے، گدی کی طرف اس لوہے کو نکالتا ہے اور دونوں طرف سے پکڑ کے اس کے جبڑے کو چین دیتا ہے، پھر اس کا جبڑا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کو بار بار یہی عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آگے چلے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے اور ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، اس پتھر کو اٹھاتا ہے، اس کے سر پر مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے، پھر اس کا سر صحیح ہوتا ہے، پھر ایسے ہی بار بار اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمانے لگے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک تندور ہے، اس میں بہت سارے مرد اور عورتیں ہیں جو ننگے ہیں،
یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آگے چلیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ خون کا نہر ہے، اس نہر کے بیچ میں ایک بندہ ہے اور ایک اس کے کنارے میں ہے. جب وہ قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے پر آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سر پر پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ بیچ میں چلا جاتا ہے. یہ 4 خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں بتاتا ہوں سنو کہ وہ جو بندہ تھا جس کے منہ پر لوہے کے سلاخیں ڈالی جا رہی تھی، اس کے جبڑے کو چیڑ دیا جاتا تھا، وہ بندہ ایسا تھا کہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا. یہ جھوٹا تھا، اپنی زبان پر پکا نہیں تھا، جب بھی بولتا تھا جھوٹ بولتا تھا. تو جھوٹے کی جو سزا ہے اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا. دوسرا کون شخص تھا؟ وہ جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس قرآن کو بھلا دیا، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ تیسرے وہ لوگ جو مرد اور عورتیں تندور کے اندر جل رہی تھی، اس سے مراد وہ تمام عورتیں ہیں جو اس دنیا میں زنا کرتی ہیں، وہ مرد ہیں جو زنا کے اندر مبتلا ہو. اور چوتھے جو خون کے نہر کے بیچ میں تھا، قریب آنا چاہتا تھا، قریب نہیں آ پاتا تھا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں. اب آپ بتائیے اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیے. 4 لوگوں کا ذکر ہے، 4 عذاب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اور کتنی سنگین یہ عذاب ہے. جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم کسی کے سامنے بیان کرتا ہوں، دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ 4 برائیاں سب سے زیادہ عام ہیں. دوسری بات اس پہلی حدیث کی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ منافق کی 3 نشانی، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، دوسرا جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. جس کی بھی تشریح سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کے کتنے پاسدار تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے. ایک صاحب ساتھ میں کہیں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں پر رکیے، میں ابھی یہاں سے میرا گاؤں قریب ہے، میں جا کر آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے. فرماتے ہیں کہ وہ بندہ گھر گیا، گھر جانے کے بعد بھول گیا کہ میں نے کسی کو کھڑا کیا ہوا ہے. 3 دن گزر گئے. کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے، وہ بندہ واپس نہیں آیا. 3 دن کے بعد جب اس کو یاد آئی، جب وہ واپس گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر پایا اور جا کر خوب منت سماجت کرنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ وعدہ خلافی میں اگر کوئی سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں تو ہمارے مسلم سماج کو. آج غیر مسلم ہم سے تجارت میں، کاروبار میں شریک نہیں ہونا چاہتے. آج یورپ کے یہودی اور عیسائی تجارت میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہتے. وہ کسی غیر مسلم پر اعتماد کر لیتے ہیں، ہماری باتوں پر اعتماد نہیں کرتے. تو وعدہ خلافی ہمارے اندر سب سے زیادہ. بتائیے اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ پھر اگر ہم یہ رونا روئے کہ حالات ہمارے اوپر آتے ہیں، سرکار ہمیں پریشان کر رہا ہے، تو ایسے قوم کو پریشان نہ کیا جائے تو پھر کس کو کیا جائے؟ جس کی نہ زبان پکی ہو، نہ وعدے کی پاسداری اس کے اندر موجود. یہ ہے کہ نہیں بتائیے؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں.
اکثر جگہوں پر میں جاتا ہوں اس واقعے کو ضرور بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک مسلمان اور ایک کوئی برادران وطن غیر مسلم تھے. دونوں نے مل کر تجارت شروع کیا، لیکن تجارت میں برکت بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار لاس بھی ہو جاتا ہے. تجارت میں لاس ہو گیا، جس کی وجہ سے اس مسلمان کے اس غیر مسلم کی طرف 5 لاکھ روپے نکل رہے تھے. اتنے 5 لاکھ، یہ بالکل حقیقی واقعہ ہے. آپ اس کو ہمیں ہوائی بات نہ سمجھیں. اب جب انہوں نے سوچا مسلمان نے کہ میاں ہمارے پیسے ان کی طرف نکل رہے تو ہمیں تو لینا چاہیے. جب یہ ان کے گھر جانا شروع کیا، اب وہ پیسے وہی لے رہے، کل آنا پرسوں آنا، جیسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. ایک آدمی کو پیسے دے رہے ہیں لیکن جیب میں پیسے بھی ہیں. کہتے کیا ہے؟ ارے بھائی ابھی نہیں ہے، کل آنا. ماحول بھی سازگار ہے لیکن کیا کہتے ہیں؟ کل آنا. اور کل آنے کے بعد ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کل کو گزشتہ کل ایک وعدہ بھی کیا تھا ان کو پیسے دینے کا، اور اس وعدے کے آج خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو یہ مسلمان ان کے گھر آتے جاتے رہے، چپل گھس گئے لیکن انہوں نے پیسے دیا ہی نہیں. فرماتے ہیں یہ صاحب بہت پریشان ہوئے. انہوں نے پتہ کیا کہ آخر یہ جو ہمارے برادران وطن ہیں آخر یہ کس مندر میں جاتے ہیں پوجا کرنے کے لیے، ذرا پتہ تو لگاؤ. تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ان کے جو پنڈت جی ہیں ان کا بھکت ہے. یہ پہنچ گئے، ان کے پنڈت سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ آپ کے جو بھکت ہیں ان کی طرف ہمارے 5 لاکھ روپے نکل گئے اور یہ ہے کہ پیسے نہیں دے رہے، پریشان کر رہے. انہوں نے ایک پرچہ لیا، اس میں کچھ لکھا، اس مسلمان کے حوالے کیا کہ جائیے اس پرچے کو لے کر جائیے، ان کے گھر پر جائیے گا، ان کے ہاتھ میں یہ پرچہ دے دیجیے گا، وہ آپ کو پیسے دے دیں گے. لیکن آپ کھول کر نہ دیکھیے گا کہ اس پرچے میں لکھا کیا ہے. اب یہ سوچنے لگے تھے میں کہ میاں اتنے سال ہو گئے، چپلیں گھس گئے میرے اور انہوں نے پیسے تو دیے نہیں، آج کون سی بات ہے اس پرچے میں کیا لکھ دیا جو پیسے دے دیں گے. خیر جب صبح ہوئی ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس پرچے کو ان کے ہاتھ میں دیا کہ میاں لیجئے آپ کے پنڈت صاحب نے پرچہ دیا. انہوں نے اس پرچے کو دیکھا، اندر گئے، 5 لاکھ روپے نکالے، لا کر اس مسلمان کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ میاں آپ پیسے لیجیے اور چلے جائیے. ہے نا تعجب والی بات. اب وہ بندہ سوچنے لگا کہ اتنے زمانے ہو گئے انہوں نے پیسے تو دیے نہیں، آخر اس پرچے میں لکھا کیا ہے. اور یہ کہنے لگا کہ مجھے دکھاؤ اس پرچے میں کیا لکھا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو پیسے مل گئے، آپ چلے جائیں. مسلمان کہنے لگا کہ جب تک آپ دکھاؤ گے نہیں میں جاؤں گا. اب میں بتاؤں آپ کو کہ اس پرچے میں لکھا کیا تھا. میرے بھائیوں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. اس پنڈت نے اس پرچے میں یہ لکھا تھا کہ ارے میاں کب سے تم مسلمان بن گئے، یہ کام وعدہ خلافی کرنا، پریشان کرنا تو یہ مسلمانوں کا کام ہے. کیا لکھا تھا کہ ارے بھائی کب سے تم مسلمان بن گئے، یہ کام وعدہ خلافی کرنا، دوسروں کو پریشان کرنا یہ تو مسلمانوں کا کام ہے. اس برادران وطن کو خیر لگائی کہ ابھی تک میں مسلمان نہیں ہوا ہوں، اس لیے انہوں نے پیسے واپس کر دیے. آج ہمارے معاشرے کی صحیح روح کو آپ دیکھیں گے تو یہی ہے. آج وعدے کی پاسداری ہمارے اندر نہیں ہے، وعدہ خلافی میں ہم سب سے آگے ہیں. اسی لیے میرے دوستوں میں نے اس حدیث کو پیش کیا، بہت ہی اہم حدیث ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے. اس پر غور کیجیے گا اور سوچیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہمیں دے دیا کہ کس اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر
جب شرائط لکھے جا رہے تھے، کفار کی طرف سے شرائط لکھے جا رہے تھے، تو ایک صحابی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، بیڑیوں میں جگڑے ہوئے، بدل رہنوان پریشان حال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر والوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا، بہت پریشان کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم کیجئے، مجھے کسی بھی طریقے سے آپ اپنے ساتھ مدینہ لے کر جائیے۔ لیکن ابھی معاہدہ ہو رہا تھا، اس میں ایک شرط وہ بھی تھا کہ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے تو آپ مدینے سے اس کو واپس مکہ بھیجیں، اور اگر آپ کی طرف سے یعنی مدینہ سے کوئی بھی آدمی ہماری طرف آ جائے مکے میں تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کی ایک شرط تھی جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بڑے ہی ڈر کر ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہے نا، کہ بھائی آپ کی طرف سے کوئی آئے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہماری طرف سے کوئی جائے گا تو آپ اسے مکہ واپس بھیجیں گے۔ اتنی خطرناک شرط ہے۔ اب شرائط لکھے جا رہے ہیں، ایک صحابی لہو لہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور گہار لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ وہ کہنے لگے کہ میاں یہ جو بندہ ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بھئی ابھی ان کو اس سے مستثنی رکھو، ابھی تو شرائط لکھے جا رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو میرے ساتھ جانے دو، اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے ہم اسے واپس کریں گے۔ لیکن کفار مکہ نے ایک نہ سنی، ضد پر اڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری میں اپنے ایک صحابہ کو دوبارہ پھر مکہ واپس کیا۔ یہ ہے وعدے کی پاسداری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اسی طریقے سے اس حدیث کا تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ آج امانت میں خیانت کتنی زیادہ ہم کر رہے ہیں میں کیا بتاؤں۔ اچھا، امانت میں خیانت یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس پیسہ رکھا اس کو آپ نے خرچ کر دیا، کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی سامان رکھا اس کو آپ نے ضائع کر دیا، یہی امانت میں خیانت نہیں ہے۔ امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کا دوست ایک مجلس سے آپ کو اٹھا کر کونے میں لے کر جاتا ہے اور آپ کے کان میں کوئی بات کہتا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ بات پوشیدہ رہے، کسی کے سامنے یہ راز فاش نہ ہو، اور آپ اس کو پوری مجلس میں، پورے محلے میں، پورے سماج میں اس بات کو عام کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے آج اگر معاشرے میں ہم نکالیں گے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں ہم امانت میں خیانت کریں۔ ایک مزدور ہے، مزدوری کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی مقرر ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ مالک کہیں جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، میاں تھوڑی دیر آرام کر، یہ آپ کا آرام کا وقت نہیں ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ایک عورت گھر کے اندر ہے، شوہر نے اس کے اندر بہت ساری ذمہ داری دے کر رکھی ہے، بہت ساری ذمہ داری دے کر رکھی ہے، اگر شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو شوہر کو ناپسند ہو، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، تو اس کی بہت ساری قسمیں نکلیں گی۔ اسی لیے میرے دوستو، یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہے، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب کوئی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور
جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آج اٹھا کر سب حضرات کہیں انشاءاللہ. اس مجلس میں جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں گے اگر اس طرح کی برائی ہمارے اندر موجود ہے تو اس برائی سے ہم بچ کر آئندہ کی زندگی گزاریں گے. کیونکہ میرے دوستوں اللہ رب العزت عادل ہے, انصاف کرنے والے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا چلا جائے پھر اللہ رب العزت سے یہ امید رکھے کہ اسے موت آئے گی تو باعث بزدانی اور جنید بغداد جیسی موت آ جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. بہت سارے اعمال, بہت ساری برائیاں اس دنیا میں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اسی دنیا میں اس کو عنایت فرمائے. ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ قیامت تک ہمیں مہلت دی جائے گی؟ آج اگر ہم برائی کرتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تو ہم سیانے بنے بنے پھرتے ہیں کہ میاں دیکھو میں برائی کرتا ہوں, کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ راستے ہموار ہو رہے ہیں, بلکہ آپ نے مچھلی پکڑنے والے کو دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مچھلی اس کے کانٹے کو کھینچتی ہے نا وہ دھیرے دھیرے رسی کو ڈھیل کرتا جاتا ہے. کیوں؟ جب صحیح سے اس کے منہ میں چلا جائے وہ کانٹا, اس کے بعد ہم کھینچیں گے تو مچھلی ہمارے قبضے میں ہے. اللہ رب العزت عادل ہے, انصاف کرنے والے ہیں. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر برائی میں آپ پکڑے نہیں جا رہے ہیں, اگر برائی میں آپ کو کوئی چھوٹ مل رہی ہے, ان اخذہ علیم شدید. اللہ رب العزت کی پکڑ بہت زبردست ہے. بعض جگہ پر فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب, ان کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. یہ تو قرآنی آیات آپ کے سامنے دلائل کے طور پر موجود ہیں. آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں برابر مسجدوں سے علماء کرام, ائمہ اعظام ہر جمعے میں آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی موضوع پر ضرور گفتگو کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو, ہمارا سماج صحیح راستے پر چلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. آج میں کس برائی پر روشنی ڈالوں؟ آج آپ دیکھیے خاص طور سے ابھی شادیوں کے سیزن چل رہے ہیں نا, اتنی ساری برائیاں شادیوں میں ایسی ہیں جن کو ہم مسلمان برائی نہیں سمجھتے. اچھے نمازی ہیں, صف اول میں حاضر ہوتے ہیں, صف اول میں نماز پڑھتے ہیں, امام کے جس کے پیچھے نماز پڑھنے والے, لیکن جب ان کو گھر میں شادی ہوتی ہے وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا, بیویوں کا, ہماری ماؤں کا کیا حال ہے. رات رات پر ڈی جے بجا کر لوگوں کو پریشان کرنا, یہ کہاں کی مسلمان ہے؟ رات رات پر ڈی جے بجا کر بیمار والے لوگوں کو پریشان کرنا جن کو دل کی بیماری ہے, یہ کہاں کی مسلمان ہے؟ آج آپ دیکھیے شادی ہال کے اندر جائیے, سینکڑوں رسوم ایسے آپ کو ملیں گے جن کی شریعت میں دور دور تک گنجائش نہیں. آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو دولہے کے استقبال میں پھول لے کر کھڑا کیا ہوا ہے. وہ جوان بیٹی, وہ امت کی مائیں جو آگے چل کر پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس مقام میں اس کو پہنچائے. آج ہم اپنے بچوں کو ایسی کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ شادی ہال کے اندر جب دولہے کے ساتھ اتنے سارے ان کے دوست ہوتے ہیں, ان کے استقبال کے لیے ہم آگے نہیں بڑھتے, اپنی بیٹیوں کو پھول کا ایک تخت لے کر ان کے سامنے پیش کرتے. بتائیے اگر میری بات ہو تو اسی طریقے سے برہنہ لباس آج عام ہو گیا, بالکل عام طور سے لوگ اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا
سطر متعین کیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک عورت کا پردہ ہے، مرد کا سطر متعین کیا یہاں سے لے کر یہاں تک مرد کا پردہ ہے۔ جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، پھر آگے چل کر اسی گھر میں خوشی نہیں ہوتی، وہی دولہا دلہن زندگی بھر پریشان رہتا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، میں آپ کو کیا بتلاؤں، جب کتاب کو کھول کر دیکھتا ہوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ کیا کیا انجام ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے برہنہ لباس پہنا، جنہوں نے شادی کے اندر ڈی جے بجوائے، جنہوں نے باضابطہ طریقے سے مخلوط کھانا دیا۔ پاکستان کے بہت سارے واقعات اس طریقے کے موجود ہیں۔ ایک صاحب نے اپنے بیٹی کا نکاح کیا، پتہ چلا کہ اسٹیج سجایا گیا، جن کو دعوت دی گئی تو دعوت میں 8 بجے کا وقت متعین کیا کہ کھانے کا وقت 8 بجے ہے اور رخصتی کا وقت 9 بجے ہے۔ جب ایک صاحب بڑے متقی دیندار اس شادی میں پہنچتے ہیں، 9 بجے پہنچتے ہیں، پتہ چلا شادی ہال میں ایک بھی بندہ نہیں ہے۔ میرا کہا گئے وہ تو ایک فارمیلٹیز تھی، 8 بجے 9 بجے نکلے تھی، اصل معاملہ کب شروع ہوا؟ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں قریب کی ایک مسجد میں گیا، نماز پڑھا، نماز پڑھ کر جب میں پہنچا 11 بجے تو دیکھا کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ پھر فرماتے ہیں جیسے ہی 11 بجا ساری لائٹوں کو بند کر دیا گیا، ایک لائٹ اسٹیج کی جلی رہی اور اسی میں اس کی بیٹی آتی ہے اور اپنی بیٹی کو اور دوسری بیٹی آتی ان کو باضابطہ اسٹیج پر نصب